بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں مصنف صاحب مسائل کے عنوان سے کچھ مسائل سنا رہے تھے، جس میں ہم چھٹے مسئلے میں پہنچے جو کہ ہونٹوں کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے ہونٹ کاٹ دیتا ہے تو اس ہونٹوں کے کاٹنے والے کی کیا سزا ہے۔ دونوں ہونٹ کاٹتا ہے تو پوری دیت دینی ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک کاٹتا ہے تو آدھی دیت دینی ہوگی۔ پھر کچھ اقوال مختلف آ گئے کہ اوپر والے ہونٹ کے اتنے، نیچے والے ہونٹ کے اتنے۔ تو ان اقوال میں سے ایک چوتھا قول یہ ہے جو کہ علامہ حلی نے کتاب مختلف میں انتخاب کیا ہے کہ اوپر والے ہونٹ کے لیے 400 دینار ہیں اور نیچے والے دینار، اور نیچے والے ہونٹ کے لیے 600 دینار ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی پھر انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ہے جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہونٹوں کا کچھ حصہ کاٹا جائے تو پھر اس کی جو ہے کیا ہے جناب، کیا دیت ہے۔ فرماتے ہیں اس کی دیت، اس کی پیمائش کریں گے کہ یہ جو کٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ پورے ہونٹ کے آدھے جتنا ہے تو ہونٹ کے آدھے جتنی۔ اگر ہونٹ میں ہم نصف کے قائل ہیں اور یہ آدھا ہے تو اس میں ربع جو ہے کیا دیت دی جائے گی۔ اچھا، اگر ہونٹوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہونٹ جو ہے کیا ہے جناب وہ نیچے جھک گئے، جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں جو اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، یا صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتے، یا وہ جو ہے کیا ہے جناب لرزتے رہتے ہیں، تو اس میں حکومت دینی ہوگی۔ حکومت یعنی کیا؟ یعنی پھر گویا کہ اس جرم کے لیے جو ہے کیا ہے جو دیت وغیرہ مقرر ہے، ہونٹوں والی نہیں ہے، وہ کوئی الگ ہے تو وہ دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر جو ہے کیا ہے یوں سمجھے کہ چھٹا مسئلہ پورا ہو گیا۔ پھر ساتواں مسئلہ زبان کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی زبان کاٹ دے تو پوری دیت دینی ہوگی۔ اچھا، اگر پوری زبان نہیں کاٹتا، کچھ زبان کاٹتا ہے تو پھر کہتے ہیں عربی حروف 28 ہیں، دیکھیں 28 میں سے کتنے ادا کر سکتا ہے، کتنے ادا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ پھر پوری دیت 28 حروف پر تقسیم ہوگی۔ اگر 28 کو 2 حصوں میں تقسیم کریں 14، اگر 14 حروف ادا نہیں کر سکتا تو اس کو آدھی دیت دی جائے گی۔ اگر 7 حروف ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چوتھا حصہ دیت کا دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ ہم حساب کریں گے۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص گونگا تھا، اس کی زبان کاٹی گئی ہے تو فرماتے ہیں اس میں ثلث دیت دینی ہوگی، کیونکہ گونگے کی زبان ایسے ہے گویا کہ وہ اشل تھی۔ اشل یعنی کیا ہے؟ وہ شل تھی، وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ پھر بعض نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحت مند تھا جو زبان سے بول سکتا تھا، اب زبان کو ضرب لگی، اب وہ اشاروں میں کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، تو یہاں پر کیا کریں ہیں؟ فرماتے ہیں یا تو جو ہے کیا ہے اس کی بات کی تصدیق کریں اور اس سے ہم کہیں گے 50 قسم اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اشارے کے ذریعے، یا ایک قول کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایک سوئی اس کی زبان میں مارو۔ اگر اس کی زبان سے کالا خون نکلتا ہے تو یعنی واقعی وہ بول نہیں سکتا، اور اگر سرخ خون نکلتا ہے تو یعنی وہ بول سکتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نہیں بول سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب خلاصہ تھا۔ ابھی ہم چلتے ہاں خوب اس دیے شفتین، فیہا کی ضمیر دیت شفتین کی طرف بڑھتا ہے۔ اس میں قول رابع، ایک چوتھا قول ہے، ذہب الیہ جماعت، اس چوتھے قول کی طرف ایک جماعت گئی ہے، منہم العلامۃ فی المختلف، اس جماعت میں سے ایک علامہ صاحب ہیں کتاب مختلف میں۔ وہ قول رابع کیا ہے؟ ان فی العلیہ، بے تحقیق اوپر والے ہونٹوں میں 400 دینار، 400 دینار دینے ہوں گے۔ وہ فی السفلی، اور نیچے والے ہونٹ میں جو ہے کیا ہے 600
دینار دینے ہوں گے، لما ذکر، اس لیے کہ ہم بیان کر چکے کہ نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کے نسبت سے زیادہ کام کرتا ہے۔ بولے روایت ابان بن تغلب، اور دوسری دلیل جناب ابان بن تغلب کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لیکن وہ فی طریقہا ضعف، اس روایت کے طریق میں جو ہے کیا ہے وہ کمزوری ہے، لہذا ہم اس روایت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ وفی بعض ہا، اب ہما ہو تو بہتر ہے کیونکہ شفتین یا شفتان تسنیہ ہے، پر کہتے ہیں اگر ایک ہونٹ کا کچھ حصہ کاٹا گیا تو پھر بنسبت مساحتن، اس کی ہم پیمائش کے لحاظ سے نسبت لگیں گے پورے ہونٹ کے ساتھ۔ ففی نصفہا النصف، اگر ہونٹ کا آدھا حصہ کٹا ہے تو اس میں ایک ہونٹ کی آدھی دیت ہوگی۔ وفی ثلثہا الثلث، اگر ہونٹ کا ثلث کٹا ہے تو اس میں ہونٹ کی دیت کا ثلث ہم دے دیں گے۔ وہکذا، رب کٹا ہے تو رب دیت ہونٹ دیں گے۔ وحد شفت السفلی، کہتے ہیں ان ہونٹوں کی حد تو ہمیں بتا دے، پر مطلب نیچے والے ہونٹ کی حد کیا ہے؟ ما تجافا عن اللثۃ ما طول الفم، جو جناب آپ کے دانتوں کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو لثہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے منہ کے لمبائی میں۔ والعلیٰ کذالک، اوپر والا بھی ایسے ہی ہے، جو ہونٹوں والا جو یہ گوشت ہوتا ہے جناب پیلے ٹائپ کا کہیں یا پھیپھڑے رنگ کا جو ہوتا ہے، کہتے کذالک متصلا بالمنخرین، جو ناک کے دونوں سوراخوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ما طول الفم، اور یہ تو چوڑائی ہے پھر لمبائی جتنے منہ کی لمبائی ہے۔ دون حاشیت شدقین، لیکن منہ کے جو کنارے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب دونوں ہونٹوں کے سرے جا کے ملتے، کہتے وہ پیمائش میں نہیں لیے جائیں گے۔ ولو استرختا، اگر دونوں ہونٹ لٹک جائیں، فثلثا دیت، تو ایک دیت کے دو ثلث دینے ہوں گے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ ہونٹوں کا لٹکنا بے منزلت شلل، ایسے ہے کہ جیسے ہونٹ جو ہے کہ شل ہو چکے ہیں۔ فلو قطعنا بعد ذالک، اگر شل ہونے کے بعد ہونٹوں کو کاٹا جائے گا، فثلثو، تو دیت کا ثلث دیا جائے گا۔ ولو تکلستا اے انزوتا، اگر یہ ہونٹ جو ہے کیا ہے جناب تکلس کریں، یعنی کیا، یعنی یہ جھک جائیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے اوپر والا یا اوپر چلا جائے، نیچے والا نیچے آ جائے، نا سکڑ جائے، اب نیچے آنے کا نہیں سکڑ جائے، علی وجہ اس طریقے سے سکڑے ہیں کہ لا ینطبقان، یہ دونوں فٹ نہیں آتے، علی الاسنان، دانتوں پر، ضد الاسترخاء، ہاں استرخاء کے ضد ہے، استرخاء یعنی لٹک جائے، فل حکومت، تو یہاں بھی حکومت یعنی تفاوت لیں گے صحیح ہونٹوں کا اور ان کا، لعدم ثبوت مقدر لذالک، اس لیے کہ ہونٹوں کے سکڑنے اور ہونٹوں کے پھیلنے کے لیے کوئی معین مقدار کی دیت بیان نہیں ہوئی، فیرجع الیہ، تو پھر رجوع کیا جائے گا اس حکومت کی طرف۔ وکیل دیتو، اور ایک قول کہتے ہیں ہوگی لزوال المنفعت، اس لیے کہ ہونٹوں کی جو منفعت تھی کہ دانتوں کو بھی چھپا کے رکھیں، کھانے پینے بولنے میں بھی کام آئے، وہ منفعت جو ہے کیا ہے زائل ہو گئی۔ لأجلہا المخلوقت، لأجلہا، جس منفعت کے لیے ان ہونٹوں کو خلق کیا گیا تھا، والجمال، اور خوبصورتی بھی گئی۔ فیجری وجود و مجرى عدم، تو شل ہونٹ کا ہونا ایسے جیسے کہ وہ نہیں ہے۔ وَيَضَعَف، کہتی یہ بات ضعیف ہے، بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّلَل، اس لیے کہ ہونٹوں کا سکڑنا یا ہونٹوں کا پھیل جانا یہ شلل سے تو زیادہ جناب وہ نقصان والے مورد نہیں ہے۔ وَهُوَ لَا يُوجِبُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْن، خود شلل دو ثلث سے زائد واجب نہیں کرتا، دو ثلث سے زائد کا سبب نہیں بنتا ہو، تو یہاں پر سکڑنے کی صورت میں بھی دو ثلث سے زائد تو نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، یہاں کہ ثلث بھی نہیں بھائی،
ہم کہیں گے جو حکومت یعنی جو حاکم صاحب وہ معین کرے، جبکہ شریعت نے معین نہیں کیا ہے ہونٹوں کے سکڑنے کے لیے کچھ رقم، تو زائد کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں۔ اصالت البراءت کہتی ہے کہ زائد سے آپ بری و ذمہ ہیں۔ السابعۃ ساتواں مسئلہ فی استئصال اللسان، زبان کے کٹنے میں دیت وہ آگے آئے گا دیا ہے، بالقطع یعنی زبان کاٹی جائے، بن لا یبقى شیء منہ، اس طریقے سے کاٹی گئی کہ زبان کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں، ادیت وکذا اسی کٹنے کی طرح فی ما جناب اس مورد میں ہے، اے فی قطع ما یذهب به الحروف اجمع، ایسے زبان کٹی ہے کہ جو 28 حروف ہیں وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، اجمع وہی ہے، وہ حروف کتنے؟ 28 حرفا، 28 حرف ہے۔ وفی اذهاب البعض، لیکن اگر بعض زبان کا حصہ چلا جائے، یا یوں کہیں کہ بعض جو ہے کیا حروف کا حصہ چلا جائے، بحساب ذاہب من الحروف، حروف میں سے جتنے گئے ہیں، بین تبسط دیت علیہ، ایسا ہوگا کہ دیت کو ہم 28 حروف پر تقسیم کریں گے، اجمع فیؤخذ لذاہب، پھر لیا جائے گا دیت اس سے جانے والے حروف کے لیے، من دیت، دیت سے، بحساب ہی، ٹھیک ہے، جتنا حساب کے حروف ضائع ہو گئے۔ ویستوی فی ذالک جناب اللسنیہ وغیرہا والخفیفہ وثقیلہ، اور مساوی ہے اس جناب حروف میں کہ وہ حروف جو ہے کیا ہے، وہ لسنیہ ہو یا غیر لسنیہ۔ اب لسنیہ اور غیر لسنیہ کا علم تجوید والا استاد آپ کو جو ہے کیا ہے وہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور چاہے وہ حرف ہلکے ہوں چاہے وہ ثقیل ہوں، لے اطلاق نص، آپ ثقیل کو ڈبل حروف کے برابر نہیں لے سکتے، نص مطلق ہے۔ ولا اعتبار ہونا بے مساحت لسان، زبان کے کٹنے میں زبان کے پیمائش کو معتبر نہیں سمجھا گیا۔ فلو قطع نصفہ، اگر زبان کا تو آدھا حصہ کٹ جائے، لیکن فذهب ربع الحروف، حروف کا چوتھا حصہ گیا ہے، تو یہاں آدھی دیت نہیں دیں گے بلکہ فربع دیت خاصہ، صرف ہم جو ہے کیا ہے جناب وہ چوتھا حصہ ہی دیں گے دیت کا۔ وہ بالعکس، یا زبان کا چوتھا حصہ کٹا لیکن آدھے حروف چلے گئے تو دیت آدھی دیں گے۔ وکیل یعتبر ہونا، اور معتبر ہے اس زبان کے کٹنے میں اکثر الامرین من الذاہب من اللسان ومن الحروف، بھائی دیکھیں زیادہ حروف گئے زبان کم گئی تو حروف والی دیت لیں گے، اگر زیادہ زبان گئی ہے بھلی حروف کم گئے تو زبان والا حساب لیں گے۔ لأن اللسان عضو متحد فی الانسان، اس لیے کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جو ایک ہے انسان میں، ڈبل نہیں ہے۔ ففیہ دیت، تو اس میں مکمل دیا ہے۔ وفی بعض ہی بحساب ہی، اور اگر زبان کا کچھ حصہ کاٹا جائے تو اس حساب سے ہی دیت دینی ہوگی۔ والنطق منفعت، جبکہ بولنا حروف کی ادائیگی ایک اور منفعت ہے، توجب دیت کذالک، وہ بھی دیت کا سبب بنتی ہے اسی زبان کی طرح۔ وہذا اقوا، شہید ثانی فرماتے کہ یہی قول قوی ہے کہ زبان کی مستقل دیت ہے اپنی پیمائش کے ساتھ، نہ کہ حروف کے ساتھ۔ وفی لسان الاخرس، اگر گونگے کی زبان کاٹی گئی، ثلث دیت، اس میں دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ تنزیلا لہو، ہم فرض کرتے ہیں گونگے کی زبان کو منزلۃ الاشل، گویا کہ یہ زبان ناکارہ تھی، اور ناکارہ زبان کے کاٹنے میں ثلث دیت دینا ہوتا ہے۔ لاشتراک ہما، اس لیے کہ اشل یعنی جس کی زبان شل ہے اور گونگا دونوں مشترک ہیں، فی فساد العضو، کہ ان کی زبان فاسد ہے، المؤدی، اس زبان کا فاسد ہونا پہنچا دیتا ہے، الی زوال المنفعت المقصودۃ منہ، کہ وہ منفعت جو زبان سے قصد کی گئی تھی وہ زائل ہو جائے۔ وفی بعض ہی بحساب ہی، اگر گونگے کی زبان کا کچھ حصہ کاٹا ہے کچھ باقی آدھا کاٹا ہے تو پھر سدس دینا ہوگا، کیونکہ پوری زبان میں ثلث ہے، ثلث کا آدھا سدس ہے، مساحتن زبان کی پیمائش کو دیکھا جائے گا۔ وَلَوِ صحیح ہو
ذہاب النطق ہی بالجنایت، اگر صحیح زبان والا انسان دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میرے بولنے کی طاقت ختم ہو گئی جنایت کی وجہ سے، التی ایسی جنایت یحتمل ذہاب بہا، احتمال دیا جاتا ہے کہ نطق چلا جائے، بہا اس جنایت کے ذریعے، صدق بالقسامت، تو تصدیق کی جائے گی اس بندے کی کہ بھئی 50 قسم اٹھاؤ، 50 یمیناً، بالاشارت اسے اشارہ کریں گے، لتعذر اقامت البینۃ علی ذالک، اس لیے کہ بینے کا قائم کرنا کہ یہ بول سکتے ہیں یعنی مشکل ہے، وحصول الظن المستند الی الامارہ بصدق ہی فیکون لوثن، اور پھر ظن حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ظن بھی ایسا ہے جو ایک امارہ کی وجہ سے کہ یہ سچ بولا ہے، زبان فیکون لوثن، تو پھر اس شخص کا یہ بولنا کہ میں گونگا ہو گیا یہ لوث ہے، اور پھر لوث میں جو کہ وہ قسم 50 کھائے گا۔ وکیل، اور کہا گیا ہے یضرب لسانہ بعبرۃ، اس کی زبان میں ایک سوئی ماری جائے گی، سوئی یعنی یہ جو سلائی والی ہوتی ہے، یا سرنج والی بھی آج کل سوئی ہے، پرانے زمانے میں تو نہیں تھی۔ فإن خرج الدم اسود، اگر کالا خون نکلتا ہے، صدق، تو اس بندے کی تصدیق کی جائے گی، من غیر یمین، کوئی قسم کی ضرورت نہیں ہے، علامہ یظہر من روایت، جیسے کہ یہ بات روایت سے بھی ظاہر ہے۔ وإن خرج احمر، اور اگر سرخ خون نکلتا ہے تو کذب، ہم بولیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم بول سکتے ہو۔ والمستند روایت الاسبغ، یہ کالے اور سرخ خون والے بات کی دلیل جناب اسبغ ابن نباتہ کی حدیث ہے، ان امیر المومنین علیہ السلام، وفی طریقها ضعف و ارسال، لیکن اس روایت کے طریق میں جو ہے کیا ہے، ضعف بھی ہے اور ارسال بھی ہے، تو اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔ انشاءاللہ 8واں مسئلہ دانتوں کے بارے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔